بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سب سے افضل، سب سے بہتر اور مشہور آیت یعنی آیت الکرسی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات عرض کروں گا، تاکہ ہمارے دلوں میں اس عظیم آیت کی اہمیت بیٹھ جائے اور ہم اس آیت کی قدر کریں اور اس کے پڑھنے کا معمول بنائیں، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا زبردست انتظام فرمایا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فضائل اور برکات رکھے ہیں اور جو اجر و ثواب رکھا ہے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ احادیث میں اس آیت کی بہت سی فضیلتیں اور برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رحمت کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے عبی، یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا، اے اللہ کے نبی، آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے افضل آیت ہے۔ یہ جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، تم کو علم مبارک ہو، اس آیت کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں۔ یہ عرش کے قریب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی رہتی ہے۔ بہرحال تم نے صحیح جواب دیا۔ یقیناً قرآن کریم کی آیات میں سب سے افضل اور سب سے بہترین آیت آیت الکرسی ہے، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ عالم مثال میں اللہ جل شانہ نے اس آیت کو یہ صورت عطا فرمائی ہے کہ اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں، اور اس خاص شکل و صورت میں یہ آیت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہتی ہیں۔ اس دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب اچھے اور برے جو اعمال انجام دیتے ہیں ان کی ایک شکل اور صورت بھی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں وہ شکل اور صورت عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن عالم مثال میں اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کی ایک خاص شکل بنائی ہے۔ اعمال صالحہ کی بھی شکلیں ہیں اور گناہوں کی بھی شکلیں ہیں۔ عالم برزخ اور جہنم میں یہی گناہ خوفناک شکل اور صورت اختیار کر لیں گے، اور پھر وہ اس گناہ گار کو ایذا اور تکلیف اور عذاب دیں گے۔
اسی طرح نیک اعمال خبر میں اور جنت میں حسین اور خوبصورت شکلیں اختیار کریں گے، اور پھر وہ اپنے کرنے والوں کو راحت اور آرام پہنچائیں گے۔ اسی طرح میدان حشر میں حساب و کتاب کے وقت ترازو میں نیک اور برے اعمال وزن کر دیے جائیں گے۔ ایک قول کے مطابق ان کو مخصوص شکل میں لا کر ان کا وزن کر دیا جائے گا، پھر جس کی نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا اس کی بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا یا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف کر دیں گے یا اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ نماز کے بارے میں ایک بزرگ کا واقعہ مشہور اور معروف ہے۔ وہ نماز کو بہت ہی عمدہ طریقے سے سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز اور دوسرے اعمال کو بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے انجام دینے کی کوشش کیا کرے۔ ایک دن ان بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ، جو نماز میں آپ کو راضی کرنے کے لیے ادا کرتا ہوں، مجھے وہ نماز خواب میں دکھا دیجئے تاکہ میں یہ اندازہ کر لوں کہ جو نماز میں ادا کرتا ہوں وہ کیسی ہے اور اس میں کیا کمی اور خامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ ایک روز خواب میں نماز کو ایک حسین، جمیل اور خوبصورت عورت کی شکل میں دیکھا، جس کا جسم خوبصورت، قد مناسب اور کپڑے عمدہ، لیکن وہ عورت اندھی ہے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو سوچا کیا ماجرا ہے، میں نے تو اس نماز میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی، پھر وہ عورت آنکھوں سے اندھی کیوں ہے؟ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چنانچہ وہ اپنے شیخ کے پاس گئے اور ان کو تمام واقعہ سنایا۔ حضرت، میں اللہ کے فضل سے اور آپ کے فیض سے نماز بہت اہتمام سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ بہت ہی اہتمام سے نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے یہ نماز خواب میں دکھا دیجئے۔ چنانچہ آج رات میں نے نماز کو ایک خوبصورت اور حسین جمیل عورت کی شکل میں دیکھی، لیکن وہ آنکھوں سے اندھی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ آنکھوں سے کیوں اندھی تھی۔ شیخ نے سنتے ہی فرمایا، تم آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہوگے۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، میں اس لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہوں تاکہ نماز میں میری توجہ مرکوز رہے، کہیں دوسری طرف نہ جائے، اور دھیان نماز کی طرف لگا رہے اور ذہن ادھر ادھر بھٹکے نہ پائے۔ شیخ نے فرمایا، اس طرح نماز پڑھنا یعنی آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے، اور خلاف سنت ہونے کی وجہ سے تمہاری نماز اصل شکل کے اندر نابینا اور اندھی ہے، لہذا تم اس کمی کو بھی دور کر دو۔ دیکھیے، ان صاحب کو ان کی نماز ایک عورت کی شکل میں دکھلا دی گئی۔ اصل حکم یہ ہے کہ دھیان لگانے کے لیے اگر کوئی آدمی آنکھ بند کر کے نماز پڑھے یہ تو جائز ہے، لیکن خلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز ادا کرے، قیام کے وقت اپنی نظر سجدے کی جگہ رکھے، رکوع میں پاؤں کے دونوں انگوٹھوں پر رکھے، سجدے میں اپنی ناک پر اور قعدے میں اپنی گود پر نظر رکھے۔ چاہے کتنے خیالات اور وسوسے آئیں، لیکن آنکھیں کھول کر نماز پڑھے، اس لیے کہ غیر اختیاری طور پر جو خیالات اور وسوسے آتے ہیں اس سے نماز میں کسی طرح کا کوئی خلل نہیں ہوتا، لہذا بلا وجہ اس سنت کے خلاف نہ کریں۔ نماز میں خلل ان خیالات سے آتا ہے جو اپنے اختیار سے لائے جائیں، یا جو خیالات غیر اختیاری طور پر آ گئے پھر اپنے اختیار سے ان خیالات کے اندر غور و فکر کرنے میں لگ گئے، اس سے نماز میں خلل آتا ہے اور نماز کے خشوع اور خضوع میں فرق واقع ہوتا ہے۔ بعض لوگ ان غیر اختیاری خیالات سے گھبراتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ ان سے ہرگز نہیں گھبرانا چاہیے، بس آپ یہ کام کریں کہ ان خیالات سے ذہن کو ہٹا کر نماز کی طرف لگاتے رہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جو نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک مسلسل غیر اختیاری خیالات اور وسوسے میں گھرا رہتا ہے، لیکن وہ برابر اپنے ذہن کو ادھر ادھر کے خیالات سے ہٹا کر نماز کی طرف لگانے کی کوشش کرتا رہتا ہے،
اور دوسرا وہ آدمی جس کو نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک غیر اختیاری کوئی خیال آتا ہی نہیں، بلکہ برابر اس کا دھیان نماز کی طرف جمع رہتا ہے۔ یہ دونوں فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں، بلکہ بعض اعتبار سے پہلے آدمی کو زیادہ اجر ملے گا، اس لیے کہ اس کا مجاہدہ ہے، محنت ہے اور مشقت زیادہ ہے، یعنی خیالات کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دے رہا ہے۔ خیالات آ رہے ہیں، غیر اختیاری خیالات آ رہے ہیں، پھر بھی اپنے خیالات کو لگام دے رہا ہے، اور دوسرے آدمی کو کوئی محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ اس لیے آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا بہتر ہے اس بات سے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرے۔ بہرحال عالم مثال میں جس طرح نماز کی ایک خاص شکل اور صورت ہے، اسی طرح آیت الکرسی کی بھی ایک خاص شکل و صورت ہے، جیسا کہ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس آیت کے 2 ہونٹ اور 1 زبان ہے، اور یہ آیت عرش کے قریب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتی رہتی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی چوتھائی قرآن کریم کے برابر ہے۔ اس حدیث کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جو مضامین قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے ہیں ان تمام مضامین کا 1/4 حصہ آیت الکرسی کے اندر موجود ہے، اس لحاظ سے یہ چوتھائی قرآن کریم کے برابر ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت الکرسی اجر و ثواب کے اعتبار سے چوتھائی قرآن کریم کے برابر ہے، لہذا جو آدمی 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا اس کو 1/4 قرآن کریم پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جو آدمی اس آیت کو 4 مرتبہ پڑھے گا اس کو ایک پورا قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور یہ ثواب ہر مسلمان روزانہ حاصل کر سکتا ہے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر حاصل کر سکتا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔